فوج کا کانسٹیٹیوشن کے مطابق وزیر اعظم کا حق ہے، وہ آرمی چیف لگاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، میجر سے میجر جنرل نہیں بنتا۔ اس کا جو طریقہ کار پھر یہی ہے، اسیسمنٹ چیف ہی کرتا ہے، وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ جناب علی، ہر بندے برابر نہیں ہوتے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ اتنے قابل بھی ابھی نہیں ہیں، اتنا تجربہ نہیں ہے کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے۔ میرٹ کے مطابق آرمی چیف جو ہے وہ نام دیتا ہے۔ اگر آپ کو خیال ہے غلط کام کرتا ہے تو اتنی دیر رکھا کیوں تھا؟ ہمارے پاکستان میں جب بھی آرمی چیف صاحب کی تعیناتی ہونے لگتی ہے تو ایک ہیجان سا برپا ہو جاتا ہے، حالانکہ ایک نارمل سا ایک پروسیس ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے اور آرمی چیف صاحب کو تعینات کر دینا چاہیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال جو میری پریس کانفرنس میں تھا، میں نے جواب دیا تھا۔ میں تو ایک سیدھا سا جواب دیتا ہوں آپ کو اس کے لیے۔ آپ اپنے گھر میں کوک رکھنا چاہتے ہیں، بالکل کوک رکھنا چاہتے ہیں، آپ 1-2-3 بندوں کو انٹرویو کرتے ہیں۔ ایسے ہی گھر میں آپ کے بالغ بچے بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، اور بہنیں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کیا چیز دیکھتے ہیں حسن صاحب؟ دیکھیں گے ایماندار ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایماندار ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا ایماندار؟ شکل دیکھ کے پتہ لگتا ہے؟ نہیں پتہ لگتا۔ اور کوک کو رکھنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں، دیکھنے کو کیسا لگتا ہے؟ بالکل صحیح۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سینیٹیشن میں جو کیسا لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ پتہ کرتے ہیں اس کا جوان بیٹیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، بیٹوں کے ساتھ کیسا ہوگا، جو باہر سے گیسٹ آئیں گے ان کے ساتھ کیسا ہوگا، سارا کچھ دیکھا۔ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھیج دے رہے، دیکھ لیں اس کو کوئی خفیہ بیماری تو نہیں ہے۔ تنخواہ کیا لے گا؟ یہ 5-6-7 چیزیں آپ نے ایک کوک رکھنا تو دیکھی ہیں، وہ ہے تھا وہ کوک، اس نے کھانا پکانا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیوں چیک کرتے ہیں؟ کھانا اس کو پکانا اگر نہیں آتا جو اس کا کام ہے تو آپ کی بیگم صاحبہ سکھا دیں گی، آپ کی بیٹیاں سکھا دیں گی ٹو یور ٹیسٹ، لیکن باقی جو خامیاں ہیں تو وہ آپ نہیں دور کر سکتے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تو آپ اس کو واپس لیں۔ ایک ملک کا کوک کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم۔ تو وزیر اعظم کو آپ جب چننا چاہتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں، تو کچھ نہیں دیکھنا چاہیے اس کا؟ حد ہوگی، کمال ہوگی۔ آپ اگر کوک اچھا نہ ہو تو اچھا کھانا کہاں سے دیں گے؟ ایسے ہی ہے۔ You cannot serve good food when there is no cook, bad cook۔ So اسی طرح سے وزیر اعظم کی اگر کیپیبلٹی نہیں ہوگی تو ملک کیا کرے گا؟ اب وزیر اعظم کون بنتا ہے؟ وزیر اعظم کون بنتا ہے؟ اب یہ آپ نے سوال فوج کا کیا ہے تو ادھر پھر لے لیتے ہیں، بیوروکریسی میں لے لیتے ہیں دونوں۔ اس کے جو وزیر اعظم کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ ہے، مین رائٹ ہینڈ مین ہے اس کا بیوروکریسی سول، وہ کیسے بنتی ہے؟ نیچے سے اسسٹنٹ کمشنر سے شروع ہو کے آتے جا کے چیف سیکرٹری جاتا ہے آ کے 20-25 سال نوکری کے بعد، ٹھیک ہے؟ فوج میں آ جائیں، فوج کیسے بنتی ہے؟ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے شروع ہوتی ہے، آتے 34-35 سال کرنے کے بعد چیف بنتا ہے۔ جوڈیشری لے لیں، جوڈیشری کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی سول سے جج کرتے ہیں اور آہستہ سے بنتا ہے۔ اسی طرح سے پھر آپ کا بھی آپ کی طرف آتے ہیں پریس، جو آپ دونوں لوگوں کو بتاتے ہیں ہم کیا ہے کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پریس والے ماشاءاللہ آج کل بڑے اچھے ہیں، سچی بات سنتے بھی ہیں، سچی بات بتاتے بھی ہیں، لیکن چند ایک ایسے بھی ہیں حضرات جو پیسہ لے کے سچی بات نہیں بتاتے، وہ کسی مقصد کے لیے قوم کا گمراہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کمی نہیں ہے اور ان کا حق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ مجھے بتائیں، آپ نے فوج کی بات کی تو میں نے کہا تھا فوج کا کانسٹیٹیوشن کے مطابق وزیر اعظم کا حق ہے، وہ آرمی چیف لگاتا ہے۔ جی سر۔ یہ کنٹروورسی کیا ہے؟ ہر روز کیا اخباروں میں لکھتے ہیں اس کے اوپر، کیوں کمنٹ کرتے ہیں؟ کمنٹ کی ضرورت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو اسٹڈی کرتے ہیں اس میں؟ ہم نے کہا کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فوج کے جرنیل جو ہے ہر سارے میرٹ کے لیے نہیں ہوتے، اور سارے کے سارے فٹ ہوتے ہیں؟
25-30 साल नौकरी के बाद करने के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं तो तभी ठीक ही होता था पहुँचते हैं। आज बंदा सड़क के ऊपर चला जा रहा है, आप उसको वजीर बना देते हैं। जी सर। अनपढ़ है, कोरा, आप एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं। बना फ्रंटियर प्रोविंस में मेजर से मेजर जनरल नहीं बनता, ऐसे ही। कर्नल से चीफ नहीं बनता। वो जैसे जैसे आता है ऊपर चढ़ता जाता है तो सीखता। अब सवाल आता है कि वज़ीर आज़म ने कुछ देखना है अभी कि अपना और जजों को नहीं जानता। एक पार्टी लीडर है, वो कहता है कई जर्नलों के ऊपर शक है और शर्म की बात है ऐसे करना, जर्नलों के ऊपर शक है, जर्नलों की बेइज्जती है। कौन सा जर्नल, कौन सा फौजी अफसर है जो मुल्क के लिए नहीं मरता, जो नहीं मरते रहे सारे बच्चे। हम ही बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे आते हैं, किसी सेठ का जगीरदार का बेटा निकालो बच्चा जो फौज में है और जो फौज के लिए मरता हो। मेरिट, कौन फिट है कौन फिट नहीं है, सारे लेफ्टिनेंट जनरल जो कमांड में रहे हैं सारा कुछ, सारे फिट होते हैं चीफ बनने के लिए। सर आपने कहा 19-20 का फ़र्क होता है। जी सर। उनका 19-20 का फ़र्क, या कौन सा चीफ बनना चाहिए। जो आउट गोइंग आर्मी चीफ है वही जानता होता है सबको। बिल्कुल। वज़ीर आज़म 4 साल 5 साल से जानता होगा, 20 साल से जानता होगा, लेकिन वो तो 30 साल से जानता है। अभी अगर बाजा साहब फॉर मिसाल के तो ऊपर 36 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो रहे हैं, तो उनके जो जर्नल हैं जिनमें से बनना है तो उनकी उम्र 32-33 साल नौकरी है उनकी, 32-33 साल से वो उनको देखता आया। वज़ीर आज़म कैसे असेस करेगा मेरिट उनका? आपका डिफेंस मिनिस्टर कैसे करेगा असेस? तो फिर ये कौन कानून करेगा? गलत है, कानून गलत है, इसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए, प्रोसेस गलत है। उसका जो तरीक़ाकार फिर यही है, असेसमेंट चीफ ही करता है, वो रिकमेंड करता है कि जनाब अली, हर बंदे बराबर नहीं होते, 19-20 का फ़र्क होता है। बिल्कुल सर। तो वो रखा है जनाब मेरे ख्याल के मुताबिक ये 3 नाम हैं, 4 हैं, 5 हैं, 15 हैं, इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जितने भी करने हैं। आमतौर पे 3 किए जाते हैं। इसको बनाओ ए को नहीं बनाते तो बी को नहीं बनाते तो सी को। ए बी सी सीनियरिटी में नहीं है, बराबर होते हैं। ये सब बराबर है। सी उसमें है कि जो कल को काम करना है उनमें से किसका सबका तजर्बा क्या है क्या नहीं है, उसने चीफ ने उसके मुताबिक देखना है। कल के लिए अगले 3 सालों के लिए पाकिस्तान क्या करना चाहता है, फ़ौज पाकिस्तान क्या करना चाहती हैं, क्या प्लान्स हैं क्या नहीं है, उनको एक्सिक्यूट करने के लिए ये 12, 13, 14 में से ये 3 नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बेहतर है? बिल्कुल। जनाब टिक्का साहब रिटायर हो रहे हैं, जनरल टिक्का, नया चीफ बनना, रिकमेंडेशंस भेजी, ये तो किताबों में भी लिखा जा चुका है, बताया भी जा चुका है। तो हमने रिकमेंडेशन जनरल टिक्का साहब ने वज़ीर आज़म को भेजी कि आप नया चीफ जनरल अकबर को बनाओ। अच्छा। जनरल अकबर को नहीं बनाते तो जनरल शरीफ को बनाओ। उसके बाद जो जाए हैं, आफ्ताब है, फिट नहीं है, मतलब 19-20 का फ़र्क, वो हम नहीं रिकमेंड करते। अच्छा। आगा इब्राहिम अकरम है, उसको भी हम रिकमेंड नहीं करते अभी, क्योंकि कई सारा पैटर्न सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके अभी तक उनके सारा कुछ देखना पड़ता है, किधर किधर नौकरी की, क्या क्या किया, सारा कुछ किया। ठीक है। उसके बाद जो है आपका जिलानी जनरल साहब, इन्होंने कमांड ही नहीं की, ये तो क्वालिफाइड ही नहीं है। फिर उसके बाद थे दो जनरल मजीद मलिक और जनरल ज़ियाउल हक, उनके ऊपर लिखा था ये तो इतने काबिल भी अभी नहीं है, इतना तजर्बा नहीं है कि इनको कंसिडर किया जाए। अच्छा। दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज येट। जनरल ज़ियाउल हक साहब के मुतालिक लिखा हुआ था ये। और मैं किसकी बाबत बता रहा हूँ, ज़ियाउल हक एंड मजीद मलिक, दोनों की बाबत, कि ये जूनियर हैं, अभी इनका इतना तजर्बा नहीं है, दोनों लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेकिन इतना तजर्बा नहीं है बाकी बराबर के, इनको हम कंसिडर भी करें, इसलिए ज़्यादा नाम नहीं देते थे। ऊपर वाले 2 ले लें। अच्छा। भुट्टो साहब ने ऊपर वालों को 2 को इग्नोर कर दिया। अच्छा।
اکبر کو اگنور کر دیا، سب سے سینئر جو ہم نے کہا تھا، شریف کو چیئرمین بنا دیا، اور اس کے بعد جو آرمی چیف جو ہے ضیاء الحق کو جو کنسیڈر بھی نہیں کیا جا رہا تھا اس کو بنا دیا ہے۔ ڈس آنیسٹ ڈیسیجن۔ کمانڈر ان چیف کی جنرل ٹکا کی ریکمنڈیشن کے خلاف ایک فیصلہ کیا گیا۔ ابھی آج مجھے بتائیں آپ کون فیصلہ کرنے والا کون نہیں ہے؟ سیدھی بات ہے، میں نے کہا میرٹ پہ کرو، میرٹ جو ہے میرٹ کے مطابق آرمی چیف جو ہے وہ نام دیتا ہے۔ اب آپ کا خیال ہے کہ اگر آرمی چیف اس پہ آپ انگلی اٹھاتے ہیں کہ غلط کام کرتا ہے آؤٹ گوئنگ والا، تو میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے غلط کام کرتا تو اتنی دیر رکھا کیوں تھا؟ اس میں وہ لہرا سبجیکٹ آ جاتا ہے۔ تو جناب آپ کا جو سوال آ جاتا ہے اس میں ایکسپلینیشن دینے کے بعد نیٹ رزلٹ یہی رہتا ہے، کوئی ٹائم کی پرواہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو آرمی چیف ریکمنڈیشن دیتا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اس کے اوپر عمل کرو، بالکل۔ ابھی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ عمل نہیں کر سکتے، وہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی 29 کو جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، بالکل۔ کوئی حالات ایسے ہیں یا کوئی بات ہے ایسی کہ آپ ابھی اپنا نیا چیف نہیں لگانا چاہتے، تو مت لگاؤ، باجوہ صاحب کو ریٹائر ہونا تھا، 29 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ دا کنگ از ڈیڈ، لانگ لیو دا کنگ۔ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے، چیف کوئی نہیں لگایا گیا، تو سب سے سینئر کور کمانڈر ہے، ہی ول بی دی ایکٹنگ چیف۔ ٹکا صاحب جاتے ہیں جو اپنا سری لنکا میں جاتے ہیں، کو میٹنگ کے لیے 8-10 دن کے لیے چلے جاتے ہیں، ملک میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سینئر موسٹ ہے جنرل آفتاب واز دا ایکٹنگ چیف۔ مشرف صاحب سری لنکا گئے تو ادھر پیچھے نہیں ہے، تو جو پشاور کا کور کمانڈر ہوتا ہے جنرل ظفر، ہی واز دا ایکٹنگ چیف۔ اگر آپ کسی وجہ سے ابھی نہیں لگاتے، آپ چھوٹے نہ لگائیں، باجوہ صاحب کو الوداع کریں، عزت کے ساتھ چلے جائیں۔ اس کے بعد جب تک آپ فیصلہ نہیں لگاتے نیا، جب تک ایکٹنگ چیف whosoever is the senior most